بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ ملک کے شہزادے تھے، نوجوان تھے اور شکار کو نکلتے ہیں تو ہرن نے آپ کو کیا کہا، حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، اسم اعظم آپ کو کس نے سکھایا، اور اس کے علاوہ آپ کی چند کرامات کا بھی ذکر کریں گے کہ کس طرح ایک سمندری جہاز ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، اور رستے میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات کیسے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جنگل میں ان کو اونٹ کا گوشت کیسے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ملک کے شہزادے تھے۔ عالم شباب تھا۔ ایک دن محافظوں اور خدام کے ہمراہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے، لیکن ان کے چہرے پر بشارت کی بجائے سوچوں کے گہرے سائے تھے۔ ان کا ذہن عجیب و غریب خیالات کی امادگاہ بنا ہوا تھا۔ ان کی نظر ایک خوبصورت ہرن پر پڑی، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ۔ آواز نے آپ کے دل میں ہلچل مچا دی، لیکن شکار کی دھن سر پر سوار تھی۔ بہت دور جا کر ہرن کو تیر مارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی بخشی۔ کہنے لگا، کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ سیر و شکار کرتے پھرو؟ یہ سنا تو دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ گھوڑا روک کر کھڑے ہو گئے۔ گزشتہ چند دنوں میں آنے والے واقعات کا ذہن میں ہجوم ہونے لگا۔ ایک روز آپ بستر پر آرام فرما تھے کہ چھت پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، تو بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، آپ کا شناسا ہوں اور چھت سے اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ سنا تو آپ حیرت میں ڈوب گئے۔ حیران ہو کر پوچھا، چھت پر اونٹ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ جواب ملا، شہزادگی اور بادشاہت میں اللہ کس طرح مل سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ کافی دیر تک اس آواز پر غور فرماتے رہے۔ دوسرے دن آپ بیدار ہوئے تو ایک نورانی چہرے والا شخص آیا۔ آنے کی وجہ دریافت کرنے پر بتایا کہ یہاں قیام کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ شاہی محل ہے، سرائے نہیں۔ اجنبی نے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں نسل در نسل کون کون رہا ہے؟ آپ نے بتایا تو اس شخص نے کہا، پھر یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ اور غائب ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میں دنیا سے خود کو علیحدہ کر لوں اور صرف اللہ کا ہو کر زندگی بسر کروں۔ اسی اثناء میں آپ کی نظر اپنے باپ کے ایک چرواہے پر پڑی۔ اس کے پاس گئے، گھوڑے سے اتر کر اس کا چوگا پہن لیا، اپنا لباس، گھوڑا اور ساز و سامان اس کے حوالے کر کے جنگل میں چلے گئے۔ آپ کی کوئی منزل تھی نہ ٹھکانہ، چلے جا رہے تھے۔ دیکھیں اللہ کہاں لے کر جاتا ہے۔ کئی دن بعد آپ کو راستے میں ایک شخص ملا جس کا چہرہ نورانی تھا۔ اس نے آپ کو اسم اعظم کی تلقین کی اور آپ اسے مسلسل پڑھتے رہے۔ اس سے بہت سے انوار و تجلیات کا ظہور ہوا۔ پھر اسی اسم کی برکت سے آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا، جنہوں نے آپ کو اسم اعظم سکھایا ہے وہ میرے بھائی حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیعت کی اور فیض رسانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندری جہاز میں بیٹھے سفر کر رہے تھے کہ ایک کمبل آپ نے اپنے جسم مبارک پر لپیٹا ہوا تھا اور مراقبہ کی حالت میں تھے۔ سفر شروع کیے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ سخت طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جہاز میں سوار تمام مسافروں میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف گھبراہٹ اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی، مگر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ خاموش اور سکون کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تمام مسافر آپ کی خدمت میں بھاگے آئے اور کہنے لگے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم ہلاکت کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں اور سخت طوفانی ہواؤں سے جہاز کے غرق ہونے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔
اور آپ اطمینان سے سو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مراقبے سے اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، ہم نے تیری قدرت کاملہ کو دیکھ لیا، اب اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائی تھے کہ اسی وقت طوفانی ہوائیں چلنا بند ہو گئی اور جہاز سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب سلطنت چھوڑ کر اطاعت الہی میں مشغول ہو گئے تو آپ کے ایک صاحبزادے نے آپ کو بہت تلاش کیا۔ آخر کار اس نے دیکھا کہ آپ دریا کے کنارے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے اپنا کرتا سی رہے تھے۔ صاحبزادے نے سلام کے بعد عرض کیا، یہ کیسی زندگی آپ نے اختیار کر رکھی ہے، اس تنہائی اور وحشت سے کیا حاصل ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب شہزادے نے دیکھا کہ آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا تو اس نے غصے سے سوئی حضرت کے ہاتھ سے لے کر دریا میں پھینک دی اور کہا، یا تو آپ مجھے سوئی نکال کر دکھائیں یا پھر گھر چل کر سلطنت سنبھالیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، سوئی اب کس طرح نکل سکتی ہے؟ لیکن جب شہزادے نے اصرار کیا تو حضرت نے مچھلیوں کو سوئی لانے کا حکم دیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ مچھلیاں ہزاروں سوئیاں منہ میں لیے ہوئے حاضر ہو گئی تو انہوں نے کہا، میں تو وہی سوئی دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے پھینکی ہے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی نے نمودار ہو کر کہا، میں اس سوئی کو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے بطور تبرک لیے جا رہی تھی، حضرت کے احترام میں واپس لائی ہوں۔ شہزادہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حائل ہونے کی کوشش کی ہے، مجھے معاف کیجیے، اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا، بیٹا تم واپس چلے جاؤ، جو اپنے پروردگار کی طرف مائل ہو جاتا ہے اسے کسی چیز سے سروکار نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، جو جنت میں میری بیوی ہوگی مجھے وہ دکھا دے۔ جب سو گئے تو خواب میں ان سے کہا گیا کہ تمہاری بیوی جو جنت میں ہوگی سلامہ نامی ایک عورت ہے جو فلاں فلاں موضع میں بکریوں کا ریوڑ چرا رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور جس موضع کا نشان اور پتہ خواب میں بتایا گیا تھا اس کی طرف چل دیے۔ اس موضع میں پہنچ گئے، وہاں آپ نے ایک عورت کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، اسے سلام کیا۔ اس عورت نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام یا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بھلا تجھے کس نے بتایا کہ میں ابراہیم ہوں؟ وہ بولی، جس نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ میں آپ کی جنت کی رفیق ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بولے، اے سلامہ، مجھے کوئی نصیحت کر۔ کہا، شب بیداری اور رات کو نماز تہجد پر پختگی اختیار کیجیے، اس لیے کہ رات کا قیام بندے کو اپنے رب کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو اگر محبت الہی کا دعویٰ ہے تو رات کی نیند چھوڑ دیجیے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور، فلاں راستے میں ایک شیر بیٹھا ہے اور راستہ بند ہو گیا، وہ شیر وہاں سے جاتا ہی نہیں، جس سے لوگ بڑے پریشان ہیں، فرمائیے کیا کریں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، جہاں شیر بیٹھا تھا وہاں تشریف لے گئے اور وہاں شیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے شیر، اگر ہم میں سے کسی پر حملہ کرنے کا تجھے حکم ہو چکا ہے تو اپنا کام کر، اگر ایسا نہیں تو یہاں سے اٹھ اور اپنی جگہ چلا جا۔ شیر نے یہ سنا تو فوراً اٹھا، حضرت ابراہیم کی طرف دیکھنے لگا اور پھر وہاں سے جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے توکل کا یہ حال تھا کہ آپ 30 برس تک لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہے اور کبھی کسی کے پاس نہ بیٹھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کرنے کا ارادہ کیا اور یہ نیت کی کہ لوگ تو اپنے قدموں سے چل کر خانہ کعبہ جاتے ہیں، میں اپنی آنکھوں کے بل چل کر محبوب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ چنانچہ جب آپ روانہ ہوئے تو ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور آگے کی طرف بڑھتے جاتے۔ آپ اسی طرح حج کا سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ 70 نقاب پوش اشخاص کی خون آلود لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، جن کے سر کٹے ہوئے تھے۔ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس میں زندگی کی چند سانسیں باقی تھی۔
اس نے آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، ہم لوگوں کا احوال سن۔ ہم 70 اشخاص صوفی کہلاتے تھے، توکل کے اس عہد کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں کسی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم جب اس جنگل میں پہنچے تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ ہم نے ان سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے عہد شکن، کیا تمہارا ہم سے یہی عہد تھا کہ افسوس تم نے اپنے عہد کو بھلا دیا اور ہمارے سوا کلام میں مصروف ہو گئے۔ پھر ایک تلوار ہوا میں نمودار ہوئی، تمام کے سر کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اے ابراہیم، جو کوئی توکل کی راہ کا مسافر بنتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے عہد سے نہ پھرے اور نہ اپنے عہد کو فراموش کرے، تاکہ اس کا انجام ہماری طرح بحث عبرت نہ ہو۔ ابھی اس نقاب پوش نے اپنی بات ختم کی ہی تھی کہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کو نظر آیا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے اور خانہ کعبہ ان کے گرد طواف کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بلند آواز میں ارشاد فرمایا، اے رابعہ، تم نے دنیا میں یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابراہیم، شور تو آپ نے مچا رکھا ہے۔ دنیا میں اس بات کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ ابراہیم 14 برس سے آنکھوں کو قدم بنا کر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہے اور ابھی تک وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے سرفراز نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ دیکھنے کی خواہش ہے، مجھے خانہ کعبہ کے مالک کو دیکھنے کی آرزو ہے۔ اس لیے جس شخص کو مالک دیکھنے کی امنگ ہو وہ گھر میں بیٹھ کر بھی دیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ گھر تو اپنے مالک کے پاس ہی ہوتا ہے۔ بعض بزرگان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ساحل سمندر پر چلے جا رہے تھے۔ چلتے ہوئے ہم جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں بہت سی خشک لکڑی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم رات اس مقام پر گزارتے ہیں اور اس خشک لکڑی کو جلاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھی بات ہے، رہ جاؤ۔ چنانچہ ہم نے آگ جلائی، ہمارے پاس روٹی تھی، اس کو گرم کر کے ہم کھانے لگے۔ ہم میں سے ایک نے کہا، یہ انگارے کتنے اچھے ہیں، اگر اس وقت ہمارے پاس گوشت ہوتا تو خوب بھون کر کھاتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ہی تمہیں کھلانے پر قادر ہے۔ اسی اثناء میں ہم نے دیکھا کہ ایک شیر ایک اونٹ کو بھگا کر لا رہا ہے۔ ہمارے بالکل نزدیک آ کر اسے پکڑ لیا، اس کی گردن پر حملہ آور ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کو ذبح کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس اونٹ کا گوشت بھونا، جب کہ وہ شیر کھڑا دیکھتا رہ گیا۔